یوسف زئی صاحب، اب ذرا یہ فرمائیے کہ تحریک انصاف کے لیے اب کیا رستے بچے ہیں؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ امپریشن یہ دیا ہے کہ وہ اب ممکنہ طور پر شاید کمیٹیز میں واپسی کا سوچ رہے ہیں جن سے نکل گئے تھے، کیونکہ رابطہ تو ہو نہیں رہا بانی سے، تو کیا کرنا ہے اب؟ دیکھیں، بالکل تحریک انصاف کو اب مزید کسی اس میں اپنے آپ کو الجھانے کی بجائے کلیئر کٹ ڈیسیجن کے ساتھ آنا چاہیے. اور ہم بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ یا تو دیکھیں نا، یا تو آپ نے مزاحمت کی سیاست کرنی ہے تو پھر مزاحمت کی سیاست کریں، جمہوریت دائرے کے اندر رہ کر، آئین قانون کے دائرے کے اندر رہ کر، اور یا پھر یہ کہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں رہ کر ہم اپنی اسٹرگل کریں. تو یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، جو بھی پارٹی کرے گی. لیکن آج جو ہوا بڑا افسوسناک ہوا. پارٹی میں کس کا فیصلہ ہوگا؟ کس کا فیصلہ مطلب؟ جو بھی فیصلہ ہے، میرے خیال سے میں کہہ رہا ہوں پارٹی کرے گی فیصلہ، جو بھی ہوگا. اچھا، جو بھی فیصلہ کرنا ہے. عید کے بعد میرے خیال سے اس پہ سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ورکرز کا پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. خان صاحب کو کسی صورت میں ریلیف نہیں مل رہا ہے. ابھی تک تو جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھاتی رہی ہے کہ جی آپ صبر کریں، ہم کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے خان کو ملاقات کی اجازت دے. لیکن اب میرے خیال سے علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ جی ان کی بات نہیں سنی جا رہی. اور آج تو بالکل جب عدالت نے کہہ دیا کہ جی نہ تو ان کے معالجین کو بورڈ میں شامل کیا جائے گا اور نہ ہی عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے گا، نہ ہی ان کی فیملی کو ملاقات کی اجازت دی جائے گی، تو ان حالات میں دیکھتے ہوئے میرے خیال سے کہ تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے، اس کو ایک سنجیدہ اس بیٹھک کر کے ایک ڈیسیجن لینا چاہیے. ہمارے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، ہمارے پاس پارلیمانی قوت بھی ہے، ہمیں کس لیول کے اوپر کیا کرنا ہے اس میرے خیال سے اب کلیئر کٹ ہونا چاہیے اور ایک ہی لیڈرشپ ہونی چاہیے. اور اسی پہ ہم آج بھی میری گزارش یہی ہے اپنی پارٹی کو بھی کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کی ایک آنکھ کی بینائی کافی حد تک جا چکی ہے، دوسرے کا بھی جو ہے نا خدشہ ہے. ان حالات کے اندر ہم جیسے لوگ جو ابھی تک بڑے ہم کہہ رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے، لیکن میرے خیال سے ہمارا پارا بھی اب وہ تو بانی رہائی فورس بنی تھی، تو اب آپ بھی انرول ہو جائیں گے اسی میں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا بھی پارا ہائی ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں میں اس فورس کا میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی اور میں کسی فورس کے حق میں نہیں ہوں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں. ہماری اپنی سیاسی اسٹریٹ پاور ہے، ہمارے اپنے لیڈرشپ کو آگے آنا ہوگا. جو لیڈرشپ ہے ہماری، ان کو اس موقع کے اوپر آگے آنا ہوگا، لیڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کی مجبوریاں ہوں گی، تو پھر وہ اپنی مجبوریوں کو دیکھیں. لیکن اب کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. عید کے بعد میرا جہاں تک خیال ہے کہ ورکر جو ہے وہ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ڈیسیژن منوائیں گے. بہتر ہے حکومت دیکھیں اس میں کیا تھا، یہ جو حالات. لیکن اب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک سم ڈیسیژنز. دیکھیں ہم جیسے لوگ اس پارٹی کے اندر ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو اور بڑے آرام کے ساتھ، کیونکہ ملک بڑی مشکل میں ہے. ہم اگر کہیں نا، دیکھیں نا یہ جو بڑے دعوے تو ہوئے نا ان کے معیشت کے کہ جی وینٹیلیٹر پہ تھی گورنمنٹ حکومت اور ہم نے جو ہے نا پاکستان کو بڑی معیشت دی، تو کیا وینٹیلیٹر تھا؟ میں آپ کو سمپل سی بتاؤں، 6.2 ہمارا جی ڈی پی تھا. آج ایک منٹ آج جو ہے نا جی ڈی پی ریٹ آپ کا 2.4 ہے. اس وقت ڈالر جو تھا وہ غالباً 176 کا تھا، آج 282 کا ہے. اس وقت جو ہے پیٹرول 150 تھا، آج 321 ہے. یہ کون سی معیشت انہوں نے ٹھیک کر کے دی ہے؟ عوام پہ تو بوجھ ہی بوجھ ڈلتا جا رہا ہے. مجھے جواب دیں، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے ہیں یہ. اس لیے ہمارے پاس بہترین گراؤنڈ ہے، عوام کو ہم موبلائز کر سکتے ہیں ان ایشوز کے اوپر اور پارٹی کو متحد کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اس سے بہترین موقع نہیں آئے گا. تو یعنی کہ وہ رہائی والے معاملے سے ہٹ کے اب عوامی مسائل کے لیے آپ یعنی کہ جدوجہد کرنا چاہ رہے ہیں.